میرا نام دانش ہے اور ایک شاعر کے اعتبار سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم یہ شعر لکھ رہے ہوتے ہیں یا شاعری کر رہے ہوتے ہیں ڈائریوں کے پنے پر، تو ہم وہ ایک طرفہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ایک طرفہ محبت کو ہم دو طرفہ بنانے کے لیے آپ لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک طرفہ محبت کو کس طرح سے قبول کر کے اس کو مکمل بنائیں۔ تو زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں شعر پڑھتا ہوں کہ شعر اس میں اپنا تعارف دینے کی کوشش کی ہے، غور فرمائیے گا کہ تلخ لگیں گی تمہیں باتیں میری، تلخ لگیں گی تمہیں باتیں میری، اور معافی نامہ میں لکھوں گا نہیں۔ تلخ یعنی کہ کڑواہٹ، تلخ لگیں گی تمہیں باتیں میری اور معافی نامہ میں لکھوں گا نہیں۔ بھلے ہی ڈھونڈتے رہو تم مکاریاں مجھ میں، بھلے ہی ڈھونڈتے رہو تم مکاریاں مجھ میں، مگر اس کردار میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور جیسے اس محفل کا نام ہے اظہار خیال، تو آج اس خیالوں کی محفل میں، آج اس خیالوں کی محفل میں نہ جانے کتنے عاشق نکل کر آ گئے، آج اس خیالوں کی محفل میں کتنے عاشق نکل کر آ گئے، اور دیکھو امتحان قریب ہے مگر، دیکھو امتحان قریب ہے مگر، تمہاری محبت کے خاطر سب لیکچر چھوڑ کر آ گئے۔ اور اس کے بالوں میں سجنے کی چاہت میں، اس کے بالوں میں سجنے کی چاہت میں کتنے گلاب انتظار میں مرجھا گئے، اور وہ جب نکلی بازار عطر لگا کر، وہ جب نکلی بازار عطر لگا کر، راتوں رات اس عطر کے دام بڑھ کر آ گئے۔ اور یہ میرے دوستوں کے نظر یہ شعر کہ نئے شہر میں نئی جگہ کون کس کا ہوتا ہے، نئے شہر میں نئی جگہ کون کس کا ہوتا ہے، ذرا سا ذکر کیا ہوا اس محفل کا، سارے یار تیار ہو کر آ گئے۔ اور اگلی ایک غزل کہ لڑنا پڑتا ہے زمانے سے خود کو زندہ دکھانے کے لیے، لڑنا پڑتا ہے زمانے سے خود کو زندہ دکھانے کے لیے، جس طرح مٹی میں ذلیل ہونا پڑتا ہے ایک بیج کو پیڑ بن جانے کے لیے۔ اور یہ محبت کے رواج بھی کیا عجب ہیں، یہ محبتوں کے رواج بھی کیا عجب ہیں، کتنے گلاب توڑنے پڑتے ہیں ایک پھول کو منانے کے لیے۔ اور میں صحرا میں کھودتا رہا کنواں، میں صحرا میں کھودتا رہا کنواں، ایک پیاسے کو دلاسا دلانے کے لیے، اور یہ شوق ہے تو کیسا، غور فرمائیے گا کہ یہ شوق ہے تو کیسا اور دکھاوا ہے تو کس کے لیے، یہ شوق ہے تو کیسا اور دکھاوا ہے تو کس کے لیے، کہ لوگ دھواں اڑاتے اڑاتے سگریٹوں کا مر جاتے ہیں اپنوں کے لیے۔ اور سیکھو ہنر تالوں کو توڑنے کا، سیکھو ہنر تالوں کو توڑنے کا، بند پنجروں سے پرندے اڑانے کے لیے۔ اور ایک غزل عشق کے اوپر لکھی ہے کہ جہاں سے الفاظ عشق کا کہہ ختم ہوتا ہے، کہہ کبوتر، جہاں سے الفاظ عشق کا کہہ ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا قلم شروع ہوتا ہے۔ اور تم جسے محبت بتا رہے ہو، تم جسے محبت بتا رہے ہو، میری نظروں میں بس وہ ایک وسوسہ ہوتا ہے، وسوسہ ایک ایلیوشن، اور وسوسہ بھی ایسا، وسوسہ بھی ایسا جسے ثابت کرنے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ اور چلی جائے اگر غلط ہاتھوں میں قیمتی محبت، چلی جائے اگر غلط ہاتھوں میں قیمتی محبت، تو ساری عمر قرضہ اتارنا پڑتا ہے۔ اور شکریہ، بہت شکریہ۔ اور محبت کے اس سفر میں اتنا بھٹک جاتے ہیں لوگ اکثر، محبت کے اس سفر میں اتنا بھٹک جاتے ہیں لوگ اکثر کہ اپنے ہی گھر کا پتہ غیروں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اور کشتیاں جب لہروں سے مخالفت پر اتر آئیں، کشتیاں جب لہروں سے مخالفت پر اتر آئیں تو سمندر میں انہیں ڈوبنا ہی پڑتا ہے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار کے دماغ ہٹا کر صرف دل سے سوچو گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے، دماغ ہٹا کر صرف دل سے سوچو گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے، اور کرو گے کسی پر وشواس اندھا،
کرو گے کسی پر وشواس اندھا تو اندھے کر دیے جاؤ گے. اور آزمانا غلط نہیں، آزمانا چاہیے. آزمانا غلط نہیں، آزمانا چاہیے. لوگوں کی اوقاتوں کا درجہ جان جاؤ گے. اور صرف سوچو گے، صرف سوچو گے اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے. صرف سوچو گے اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے، پھر مطلب ہی نہیں تو کیا کہلاؤ. اور رہو گے نہیں اپنی ہی زبان کے تو جناب منافی نہیں تو کیا کہلاؤ گے. اور اس کا اگلا شعر غور فرمائیے گا کہ حق مار کر غریبوں کا پھر سوچنا، حق مار کر غریبوں کا پھر سوچنا، اپنے حق میں بہتر دعا کر پاؤ گے. اور ایک غزل، یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کے اوپر جو کانفلکٹس ہوتے ہیں لویلٹی اور لو کے لیے، تو اس کے اوپر کچھ لکھا ہے، غور فرمائیے گا کہ اس شہر پار میرا محبوب ہے، اس شہر پار میرا محبوب ہے، بولا میں نے یہ باتیں مجھ پر جچتی نہیں. اس شہر پار میرا محبوب ہے، بولا میں نے یہ باتیں مجھ پر جچتی نہیں، کہ کوئی حسینہ آئے اور مجھ کو چوم جائے. کوئی حسینہ آئے اور مجھ کو چوم جائے، اس میں غلطی تو میری نہیں. کہ کوئی حسینہ آئے اور مجھ کو چوم جائے، اس میں غلطی تو میری نہیں. پھر آپ لوگ ہی بولیں گے، پھر آپ لوگ ہی بولیں گے کہ دانش تالی تو ایک ہاتھ سے بچتی نہیں. کہ آپ لوگ ہی بولیں گے کہ دانش تالی تو ایک ہاتھ سے بچتی نہیں. یہ حالات ہی بدترین ہیں، یہ حالات ہی بدترین ہیں. میں جواں ہوں وہ حسین ہے، اور شہر پار میں ہوں. اور کیا کہا، پیار جتاؤں تم کو اور انتظار کراؤں اس کو، پیار جتاؤں تم کو اور انتظار کراؤں اس کو، اس سے اول تو یہ ہو کہ موت آ جائے مجھ کو. اور فاصلوں کی وفا محبت کچھ معلوم بھی ہے، فاصلوں کی محبت وفا کچھ معلوم بھی ہے. تمہارا اپنا کوئی بچھڑا تب پتہ چلے گا تمہیں. اور ایک آخری نظم سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت دوں گا. کہ آپ نے جنرل ڈبے میں سفر کیا ہے ٹرینوں کے، کہ وہ ایک اسٹیشن کے بعد پھر اس میں سواری چڑھتی ہیں، پھر اگلے اسٹیشن بھرتا چلا جاتا ہے ڈبہ بنا ریزرویشن کے. تو یہ ایک کہانی ہے، ایک محبوب روٹ چکا ہے اور وہ جا چکا ہے، محبوب اس کا روٹ چکا ہے اور وہ جا چکا ہے. تو اس نظم کا عنوان ہے ریل گاڑی. غور فرمائیے گا کہ تمہیں لگا یہ ٹرین کی سیٹیں خالی رہ جائیں گی. غور فرمائیے گا کہ تمہیں لگا یہ ٹرین کی سیٹیں خالی رہ جائیں گی. نہیں، یہ میرے پرانے زخموں کی طرح ہے، ہر ایک جگہ بھر جائے گی. نہیں، یہ میرے پرانے زخموں کی طرح ہے، ہر ایک جگہ بھر جائے گی. مگر جس ٹرین میں جہاں میں بیٹھا ہوں، مگر جس ٹرین میں جہاں میں بیٹھا ہوں، ٹھیک بغل میں ایک کرسی ہے، وہ ایک جگہ تنہا رہ جائے گی. اور ایک نے آ کر پوچھا کہ یہ جگہ خالی ہے، ایک نے آ کر پوچھا کہ یہ جگہ خالی ہے، ذہن میں تم تھی تو کہہ دیا نہیں یہاں کوئی بیٹھا ہے. اور یہ پورے سفر ایسی ہی جائے گی کہ ایک نے آ کر پوچھا کہ یہ جگہ خالی ہے، ذہن میں تم تھی تو کہہ دیا نہیں یہاں کوئی بیٹھا ہے. اور پورے سفر یہ ایسی ہی جائے گی. یہ سب سوال 3-4 بار ہو چکے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی نظریں مجھ پر ہی آ گئی. جانتا ہوں اس ریل میں یہ میری باتیں بد اخلاقی کی نظروں سے دیکھی جائیں گی. اب کیا کروں، کیا بتا دوں ان سب کو کہ تم کبھی نہیں آؤ گی؟ کون سا اسٹیشن بتاؤں انہیں، کون سا پلیٹ فارم جہاں مجھ کو تم نظر آؤ گی؟ خیر چھوڑو، جسے اب جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جائے. میری منزل آ چکی ہے، نہیں تو یہ بھی تمہاری طرح برا مان جائے گی. چلو میں چلتا ہوں، دیکھ لینا کل 9:15 پر یہ ٹرین مجھے لے کر وہیں سے واپس آئی. بہت بہت شکریہ.